میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری. اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ویلکم ٹو ایجنڈا 360. جس طرح آپ کو یہ ڈیٹیل مونٹاج میں نظر آیا ہوگا، ایک بہت خونی ہفتہ پاکستان کے لیے، ایک بہت بھاری ہفتہ گزرا. پشاور کے اے پی ایس حملے کے بعد میرے خیال سے جو تواتر سے آرمی کی کارروائیاں شروع ہوئیں، اس کے بعد یہ سب سے بلڈیسٹ ویک پاکستان کے لیے گزرا. شروعات اس کی افسوسناک طریقے سے اتوار کے روز سے ہوئی، ہمارے شو کے چند گھنٹوں بعد ہی جب یہ خبر بریک ہوئی کہ تیمور اسسٹنٹ کیمرامین سما کا ہی اسسٹنٹ کیمرامین کو شہید کر دیا گیا. ایک قاتلانہ حملہ جس کو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے کلیم کیا گیا. اس کے بعد 14 فروری کو جبکہ دنیا بھر میں جشن الگ وجوہات سے منایا جاتا ہے، 14 فروری کو لاہور کے اندر بم دھماکہ ہوا. جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے حکومت کے خلاف، ان کو نشانہ بناتے ہوئے یا ان کے پروٹیسٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس والوں کے اوپر حملہ ہوا. سینئر پولیس آفیسرز جو ہیں وہ اس میں شہید بھی ہوئے. اور اس حملے کے بعد جو مناظر تھے وہ کافی ہیروئک ٹرمز میں بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو آپ کو امیجز نظر آ رہے ہیں، پاکستانی پولیس مین یونیفارم میں. پولیس کیونکہ ہماری یومیہ طور پہ ہم سے برائیاں ہی سنتی ہے، خاص طور پہ اربن پولیس، لیکن بہت ہیروئکلی، بہت بروواڈو، بہت شیر دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یونیفارم میں لوگ جو خود خون ریز ہوئے خون میں لت پت تھے، وہ پھر بھی دھماکے کی طرف جاتے ہوئے دوسروں کو اٹھا کے وہاں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے. اسٹرانگ ویژولز پاکستان کے لیے، اوبویسلی سوروفل کہ یہ ہوا. اس کے بعد 14 فروری کو ہی کوئٹہ کے اندر بام ڈسپوزل اسکواڈ کے 2 سینئر ممبرز کی شہادت ہوئی. وہ اس لیے کہ وہاں پہ ایک بام کی صحیح وقت پہ اس کا اندازہ لگا لیا گیا تھا کہ یہاں پر ہے، لیکن اس کو ڈسپوز کرتے ہوئے، اس کو ناکارہ بناتے ہوئے وہ 2 لوگوں کو شہادت نصیب ہوئی. اس کے بعد 16 فروری کو سب سے بڑا دھماکہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ حکومت سندھ کے اوپر بہت سوال اٹھائے گئے، سیون شریف پہ، لال شہباز قلندر کے مزار پہ، جہاں پر کئی سینکڑوں سالوں سے یہ لوگوں کا آنا، وہاں پہ دھمال ہونا، وہاں پہ ایک لنگر ہونا، یہ کئی سینکڑوں سال سے چلتی ہوئی ترتیب ہے. اور وہاں کے سجادہ نشینوں کو سلام اور وہاں کے لوگوں کو سلام کہ یہ ترتیب رکی نہیں. اس دھماکے کے بعد بھی اگلے دن صبح کو وہی طریقے سے واپس شروع ہوا. لیکن وہاں پر ایمبولینسز نہ ہونا، اس مزار کے اوپر تھوڑی سی بھی منیمل لیول کی سیکیورٹی بھی نہ ہونا، یہ سارے اوبویسلی سوال تھے پیپلز پارٹی کی اور سندھ کی حکومت کے حوالے سے اٹھائے گئے. اور اس کے علاوہ پھر پاکستانی ریاکشن، پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایک طرح کا آپریشن ہوا ہے، یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے حیدر وحید صاحب کہ افغانستان کے اندر سے یہ سب لوگ جو ہیں ان کے آپریشنز کم از کم کنڈکٹڈ تھے. شہباز شریف صاحب کی طرف سے پنجاب اٹیک کے حوالے سے جو کلپریٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے لوگ تھے ان کو ٹی وی پہ بھی لایا گیا، ان کا ایک بریف بیان بھی سامنے آیا ہے. انہوں نے بتایا کتنے پیسے دے کے بلٹ پروف جیکٹ آئی، کس طریقے سے ان لوگوں کو لایا گیا. بٹ ان لوگوں کا آنا، اس آپریشن کا، اس ویو کا سامنے آنا، ایک ویو آف ٹیرر کراچی کے اندر بھی ایک دہشت گردی کے حوالے سے، چاہے وہ رومرز ہوں جو میں نے اور آپ نے بھی اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں، ہر جگہ پہ ایک خدشہ، ایک واپس سے تھریٹ کا ماحول ہے جو کہ 2014 کے بعد تواتر سے کم ہوتا جا رہا تھا. ایک دم سے وی ویر بیک آن ہائی الرٹ، ایک دم سے ہمیں واپس یاد آ گیا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. میرے خیال سے اس میں کچھ امپورٹنٹ ڈائنامکس ہیں. ایک تو عام آدمی جو ہے وہ اب سوچ رہا تھا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ ریوائیو کر رہا ہے اور دہشت گردی سے پہلے جو حالات تھے ہم اس طرف شاید جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہت دھچکا پہنچا ہے اس اعتماد کو. جن لوگوں کی تھوڑی کڑی نظر تھی اس ایشو پہ، وہ شاید ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ اب سی پیک اور دیگر وجوہات کی وجہ سے یہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی بھی افغانستان میں بیٹھے ہوئے دہشت گرد تنظیمیں
پاکستان کو نشانہ بنا سکتی ہیں ایٹ دا بہیسٹ آف سم فورن پاورز آلسو. یہ بھی عین ممکن ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس کوئی اس کا ثبوت ہے، لیکن یہ چیز بھی کوئی خارج الامکان نہیں تھی. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جنرل راحیل شریف صاحب جب تک تھے تو ایک تاثر تھا کہ جیسے یہ معاملات جو ہیں سنبھلے ہوئے. تو اب یہ جنرل باجوہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، ان کی ریپوٹیشن کے لیے یہ ایک چیلنج ہوگا ریئل ٹیسٹ کہ جو ایک اعتماد پاکستان آرمی میں عوام کا تھا اور ہے ابھی بھی، اس کو برقرار کس طرح رکھا جائے، کیونکہ یہ اب ایک ویو آف ٹیرر ہے، یہ کوآرڈینیٹڈ ہے. اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ اس کی پلاننگ بہت پہلے سے کی گئی ہے. تو اب اس کو جو ہے ہم نے ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی جو پہلے ہی ہماری بنی ہوئی ہے، اس کو اب مزید کس طرح ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. خاص کر جو آپریٹیوز ہیں ان کا افغانستان سے یہاں آنا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ یہاں ہر چیز کلین کریں اور پھر وہ لوگ وہاں بھاگ جائیں اور پھر بعد میں پھر آ جائیں. نہیں تو آپ پھر کلین نہیں کر رہے نا، آپ بینڈ-ایڈ نہیں کر رہے، آپ جو ہے پھر تھوڑا سا کہہ لیں کہ جھاڑو لگا رہے ہیں. فیسیلیٹیٹر کے امیج ہیں آن اسکرین. ہم پیپلز پارٹی کا وفاق کے لیول پہ ریپرزینٹیٹیو ہمارے ساتھ آج موجود ہے. قمر زمان صاحب، سابق انفارمیشن منسٹر، سینٹرل پریزیڈنٹ فار سینٹرل پنجاب آف دا پیپلز پارٹی. قاہرہ صاحب، تھینک یو ویری مچ، اٹس اے پلیجر ٹو ہیو یو. اور ہمیں پی ایم ایل این کی طرف سے مائزہ حمید صاحبہ جوائن کریں گی، جوائن کر چکی ہیں. مائزہ صاحبہ، تھینک یو ویری مچ. میرے خیال سے اپوزیشن کی ویو پہلے لے لیں اس معاملے پہ. وحید صاحب، قمر زمان، قاہرہ صاحب، آپ کا کامنٹ اس ہفتے پہ. اٹس بین اے پرٹیکولرلی بروٹل ویک، اور آگے اس ماحول پہ جو کہ ایک بار پھر جو ہم 6-7 سال سے ہم پہ طاری تھا، کلاؤڈز تھوڑے دنوں کے لیے لفٹ ہوئے تھے بیکاز آف پروگریس، ایک بار پھر اس کا واپس آنا، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ یقیناً ان دنوں میں ہونے والے یہ واقعات پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا انہوں نے. پر بڑی پریشانی کا عالم ہے کہ ہماری فورسز نے، فوج نے، انٹیلیجنس نے، پولیس نے، سب نے بڑی محنت کر کے چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے آئے تھے. اور جو قوم نے، قومی قیادت نے نیشنل ایکشن پلان میں چیزیں اور اہداف طے کیے تھے، ان کی طرف بڑھنے کے کوششیں کی گئی. لیکن بہت عرصے سے ہماری عسکری قیادت ہو، ہمارے جج صاحبان ہوں، اپوزیشن ہو، میڈیا ہو، وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپریٹو سائیڈ ہے، جہاں پہ فورسز نے آپریٹ کرنا ہے، وہ تو وزیرستان ہو یا پاکستان کے باقی علاقے ہوں، وہاں پہ ٹارگیٹڈ آپریشنز کر رہے ہیں. لیکن جو سول سائیڈ پہ بہت بڑا کام کرنا تھا، اس میں ایک بہت بڑی کمی ہے. اور خود جناب وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس بات کا خدشے کا یا اس پہ تحفظات کا اظہار کیا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ پراپرلی عمل نہیں ہو پا رہا، جس کی وجہ سے وہ کوارڈینیشن جو صوبوں کا مرکز کے ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہونا تھا، کچھ کام صوبوں نے کرنے تھے. بلا شبہ یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر صوبوں کی ذمہ داری ہے. لا اینڈ آرڈر صوبوں کی ذمہ داری ہے پولیسنگ کی حد تک. جب پولیسنگ سے بات بڑھ جاتی ہے تو کسی صوبے میں یہ کیپیسٹی نہیں رہتی، پھر ان کو باقی فورسز کی انٹیلیجنس کے حوالے سے یا بیٹر کوارڈینیشن کے حوالے سے ضرورت تھی. وہ وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ فیل ہوئی ہے، اور اس کو ڈینائل بورڈ میں بھی ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے، یہ ایک بہت ڈیپ، دور دور تک سرایت کیا ہوا مرض ہے. یہ صرف چند بم پھوٹ جانے سے 2-4 تنظیمیں 10-20 لوگوں کو پکڑ لیں، مار دیں، اس سے ایک دفعہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. لیکن یہ ایک فلسفہ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک سوچ ہے. اس سوچ کو جب تک ہم کرب نہیں کرتے، اس کے سلیپنگ سیلز کو، اس کے پورے نیریٹو کو ہم اس کا جواب نہیں دیتے اور اس کا متبادل کریٹ نہیں کرتے، اس کو یعنی وہ جگہ، وہ نرسریاں جہاں پہ وہ سوچ پنپ رہی ہے، وہاں سے تو بچے نکل رہے ہیں، وہ تعلیم تو مل رہی ہے، وہ درس تو آ رہے ہیں، وہ سیکٹیرین جو ہے ساری لڑائی تو جاری ہے. قاہرہ صاحب ذرا نشاندہی کریں. ایک دفعہ آپ نے جنرلی تو کہہ دیا کہ جنرلی آپ نے کہہ دیا کہ فیڈرل گورنمنٹ فیل ہوئی ہے اس حوالے سے کہ جو حصہ لا اینڈ آرڈر کا پولیس کے علاوہ کنٹرول ہونا ہے. اب میں اسپیسیفک کرنے لگا ہوں. جی میں اب اسپیسیفک کرنے لگا ہوں جی کہ یہ کام فیڈرل گورنمنٹ کے ذمہ تھا کہ انہوں نے کاؤنٹر نیریٹو دینا تھا. انہوں نے قوم کو ایجوکیٹ کر کے اس خوفناک قسم کی جو فرقہ واریت ہے، یہ اسی کی شاخسان ہے، اسی کی کڑیاں آگے نکلتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنا تھا. اس پہ مکمل طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے. بالکل اس کے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. یہ غور کیجئے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی جان پاکستان کے اندر اس وقت جس طرح ملائیت بے مہار ہوئی پھر رہی ہے،
آپ اس پہ آگے بڑھ کے اپنا کام کیجئے, کوشش کیجئے. مائزہ حمید صاحبہ, یہ آپ کی طرف پوائنٹ کیا ہے قاہرہ صاحب نے, اوبیسلی حکومت کی امپلیمنٹیشن کی طرف ہم بھی پوائنٹ کریں گے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے. آپ کامنٹ کریں گی اس ہفتے کے حوالے سے, یہ ایک بلپ ہے یا پھر یہ ہمیں ایک وارننگ ہے فار تھنگس ٹو کم؟ یہ جو سارے صوبوں کو ٹارگٹ کیا گیا, اٹس اے ویری کنڈیمیبل ایکٹ, اور انتہائی افسوسناک قسم کے واقعات ہوئے ہیں, اور جس میں جو ہیں ہمارے بہنوں بھائیوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا ہے. میں اس پوائنٹ پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن قاہرہ صاحب نے اگر چھیڑ دی ہے بات, تو جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 5 سال جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو بہت زیادہ آل پارٹیز کانفرنسز بھی ہوئیں, جوائنٹ سیشنز بھی ہوئے, ان کیمرہ بریفنگز بھی ہوئیں. یہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اگینسٹ ٹیررزم. تو اس وقت ان کی حکومت تھی. تو میں صرف ایک سوال ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ سندھ کی حکومت جو, چلیں باقی صوبوں کو آپ چھوڑ دیں, جب سندھ کی باری آئی تھی, آپ کی کوارڈینیشن, آپ کی پیپلز پارٹی کا گڑھ ایسے, وہاں پہ کیا امپروومنٹ, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں امپروومنٹ آئی تھی اس زمانے میں جب آپ نے حکومت سنبھالی تھی؟ مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دیں. چلیں لا اینڈ آرڈر کو چھوڑ دیتے ہیں. جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے اس کا اگر آپ جواب دے دیں. ایک منٹ, چلیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو چھوڑ دیتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ ہیلتھ سچویشن. نہیں مائزہ اس طرح نہیں, میرا خیال ہے آپ نے سوال کیا, سوال کا جواب لیں. بھائی آپ بات نہیں, ہاں میں ہی کروں گا, پہلے بات کر لیں, پھر دین آئی ول ناٹ ٹاک. آپ ہی بات کر لیں. یو آر میکنگ اے اسپیچ. لیٹ می میک مائی پوائنٹ. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے بات تو کر لینے دینا. میک یور پوائنٹ, بٹ ایک سیکنڈ. I am sorry, Maiza. ٹھیک ہے قاہرہ صاحب, we will I am sorry, but let me answer on my turn. Let me answer on my turn and then you can take the stage. آنسر کریں, لیکن قاہرہ صاحب کی بات بجائے ہے کہ آپ نے, میں آپ سے سوال نہیں کر رہی, میں آپ سے سوال نہیں کر رہی. I am making a statement. آپ نے سوال ہی مجھ سے کیا ہے. چلیں آپ بات کریں, آپ بات کریں, میں نہیں کرتی بات. اچھا, مائزہ نے جواب دینا ہے. کاؤنٹر نیریٹو کی بات قاہرہ صاحب نے اٹھائی ہے. مجھے اپنی اسٹیٹمنٹ دینے رہے تھے. آپ نے اپنی بات کرنی, آپ اپنی بات کریں. آپ کو غصہ کس بات پہ آ رہا ہے؟ ایک سیکنڈ مائزہ صاحبہ, یہ بھئی آپ نے, میں نے آپ نے سوال کر لیا, آپ نے مجھے بات کیسے کی ہے؟ اب آپ ان کو جواب دینے دیں. جی قاہرہ صاحب, سوری نہیں ٹھیک ہے قاہرہ صاحب آپ جواب دے دیجئے پلیز. میں نے ان سے سوال نہیں کیا, میں نے ان سے بات, میں لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ اپنی کامنٹس دے رہی ہوں. مائزہ صاحبہ آپ اپنی کامنٹس میں, ایک ایسا ہفتہ جس میں 100 پاکستانی شہید ہوئے ہیں, آپ نے اس کی شروعات میں وہ کامنٹ یہ دی کہ پیپلز پارٹی نے صحیح کام نہیں کیا. آپ نے شروع, میں پھر سے آپ کو یاد دلا دوں آپ نے کیا کیا ہے. ایک سیکنڈ, ایک 100 آدمی 100 پاکستانی جس ہفتے میں شہید ہوئے ہیں, اس میں شروعات آپ نے اس جواب کی پیپلز پارٹی کے دور پہ تہمت لگا کے کی, اور قاہرہ صاحب کی ذات کے حوالے سے یہ کہتے ہوئے کیا کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے. اب یہ جتنا بھی پور فارم ہو ان کو جواب دینے کا حق ہے. قاہرہ صاحب آپ اگر بریفلی اس کا جواب دے دیں, لیکن پوائنٹ سکورنگ نہیں ہو رہی. میں تو نیشنل ایکشن پلان پہ بات کرنے کے لیے آئی ہوں نا, تو مجھے کرنے دیں. نیشنل ایکشن پلان پہ بات کرنے کے لیے آئی تھی, لیکن آپ نے شروع میں جو بات کر دی ہے, دیٹ ہیز لیڈ اے گیسٹ ٹو بیکم کوائٹ اینگری, تو ہی کین ناؤ آنسر, کیونکہ آپ نے ان کی پارٹی اور ان کی ذات اور ان کی ڈیلیوری کے حوالے سے بات کی ہے. میں بالکل غصے میں نہیں ہوں. میں نے ان کی ذات پہ کوئی بات نہیں کی, میں نے ان کی پولیٹیکل پارٹی کی اور ان کی پرفارمنس بھی بات کی ہے. اچھا ٹھیک ہے میڈم, آپ نے کچھ نہیں کیا, وہ جواب دینے کا جو آپ نے نہیں کہا ہے نا اس حوالے سے. ٹھیک ہے, let him answer for what you think you haven't said. All right, جی قاہرہ صاحب go ahead. اچھا, I am sorry gentlemen, میں قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں, اس طرح کا آرگومنٹ میں نہیں کر سکوں گا. اچھا میرے خیال سے قوم کے سامنے لائیو چل رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں. قاہرہ صاحب میرے خیال سے اس کو وہیں سے اٹھاتے ہیں, اس کنٹروورسی سے آپ ان کی بات سنیں, میں آپ کے لائیو میں بیٹھا ہوں. مائزہ آپ صرف یہ بتائیے, انہوں نے پہلا نقطہ میں نے اٹھایا آپ ہے سے کہ کمٹ کیا ہے, میں پروگرام میں کوئٹ نہیں کر رہا, لیکن اب میں بات نہیں کر سکتا. اس طرح کے پروگرام کرنے کا میں عادی نہیں ہوں. I'm sorry. قاہرہ صاحب ذرا مائزہ صاحبہ کو جواب دینے دیں, کیونکہ آپ نے کاؤنٹر نیریٹو کا پہلا نقطہ اٹھایا ہے. کاؤنٹر نیریٹو کے حوالے سے قاہرہ صاحب, یہاں پہ فلمیں بنی ہیں, یہاں کے ٹی وی چینل جو ہیں وہ فوج کو گلوریفائی کرتے ہیں, اور اب دہشت گردوں کو بالکل زیادہ گلوریفائی نہیں, بہت ڈیمنائز بھی کرتے ہیں. جو سپیس تھی پہلے وہ آج نہیں ہے. وہ کون سا کاؤنٹر نیریٹو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نہیں دے رہی, جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا؟ بڑا چینج آیا ہے, نیریٹو تو بہت سٹرونگ دہشت گردوں کے خلاف یہاں کی میڈیا میں.
चल रहा है, जिसमें फौज का भी हाथ है, ISPR का हाथ है, और फेडरल गवर्नमेंट को भी कुछ क्रेडिट आप देंगे इसमें? देखिए, अगर फौज भी कर रही है तो गवर्नमेंट ही कर रही है। मैं फौज को और गवर्नमेंट को अलग नहीं करता। फौज गवर्नमेंट का हिस्सा होती है, बाकी इदारे इंटेलिजेंस एजेंसियां करें वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा होती हैं। सो ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। मैं कहूं कि जी गवर्नमेंट नहीं कर रही। सवाल ये है कि नेक्टा को फाल करके आपने एक बेटर कोऑर्डिनेशन करानी थी। सूबों को जो फाल करा के आपने उनको उनकी अहलियत बढ़ानी थी, वो किधर गया? आपके करिकुलम में तब्दीलियां होनी थी, किधर गई? आपके ये जवाब दे माइजा इसका। किधर गए? माइजा इसका जवाब आपने आपसे पूछा ना जी, ठीक है, वो माइजा को आई थिंक इसका जवाब देने का, अब क्योंकि आप एक एक करके पॉइंट्स उठा रहे हैं, 3 पॉइंट हो गए हैं। आपने करिकुलम की बात की है, आपने काउंटर नैरेटिव की बात की है, नेक्टा की बात की है। इन तीनों चीज़ों का माइजा आपसे हम जवाब लेंगे। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से आपने कहना है, आप भी कहिएगा। आपने कहा कि आपको मौका चाहिए एड्रेस करने का जनरली कि आपकी हुकूमत ने क्या किया है, और फिर जो पॉइंट बाय पॉइंट एक्यूजेशंस आपके हवाले से, आपकी हुकूमत के हवाले से किए गए, उस पे बताएंगी आप। और फिर हम आपसे ये भी पूछेंगे कि अब इस वेव ऑफ टेरर को एज अ स्ट्रैटेजी किस तरह काउंटर करना है, और फिर ओवरऑल इसका क्या हिस्सा है इस सारी जंग में, जो कि कहा जाता है कि शायद इसमें फॉरेन पावर्स भी मुलव्वस हों। इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से बात कर रहे हैं। काफ़ी आर्मी स्कूल के अटैक के बाद उम्मीदें थीं कि अब शायद पाकिस्तान अपने पुराने नॉर्मल जो इन्वायरमेंट है उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा है। मैं ख़ुद पिछले वीकेंड लाहौर में था, लाहौर ख़ासकर क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट का भी काफ़ी काम हुआ है। एक बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल से ऑप्टिमिस्टिक वहाँ पे एक एनवायरनमेंट भी था। और फिर आई थिंक एक दिन में ही ये लाहौर का पहले वाक़या हुआ, और फिर तवातुल से हमने देखा कि पूरा मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में। कमर कायरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और उन्होंने भी इस हवाले से अब जो है वो बात शुरू की है और कुछ इल्ज़ामात भी लगाए हैं, और उन्होंने भी आगे एक जवाब देना है सिंध की कारकर्दगी के हवाले से। लेकिन उससे पहले माइजा, आप नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जनरली भी बात करना चाह रही हैं, और फिर काउंटर नैरेटिव के हवाले से, और करिकुलम और दीगर जो चीज़ें आपकी हुकूमत ने करनी थी मदारस के हवाले से वग़ैरह, उस हवाले से ज़रा एड्रेस करें। ख़ासकर सूबा पंजाब में, जनूबी पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस हद तक हुई है, और आइंदा के दहशतगर्दी के वाक़यात से किस तरह आप बचा सकेंगी पाकिस्तान के अवाम को और पंजाब के ख़ासकर अवाम को, जहाँ आपकी सूबाई हुकूमत भी है। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान पे जो काम हो रहा है उसकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो पूरी कौम के सामने हैं। नेशनल एक्शन प्लान में जो कहा गया कि हम हेट स्पीच को कर्ब करेंगे, वो हेट स्पीच को रोका गया। नेशनल एक्शन प्लान में कहा गया कि मदरसा रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, उस पे काम होना शुरू किया गया। किस तरह का काम बताती भी जाएंगे, क्या काम है जिसे आप काम कह रही हैं? मदरसा, एक मिनट मदरसों को रेगुलेट किया जाएगा, उनको रजिस्टर किया जाएगा, उस पे भी काम किया गया। नेशनल एक्शन प्लान एक ऐसा अगर इसको क्रिटिसाइज करना है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज करें, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो एक पार्टी ने एक मिनट मैं उधर ही जा रही हूँ। नेशनल एक्शन प्लान जो है सारी पार्टीज ने बैठ के एक कंसेंसस से बनाया था। अगर आप 3 साल का अरसा देखें तो आप देखेंगे जो अटैक्स हुए हैं उनमें नंबर ऑफ अटैक्स पहले कितने थे और अब कितने हैं, आपको डिफरेंस सामने पता चल जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान और ज़रबे अज़ब अगर इकट्ठे ना चलते तो इतनी इफ़ेक्टिव किस्म की इम्प्रूवमेंट नहीं आती। हाँ, वी एग्री कि यहाँ पे वेव आई है, और पहले पार्टिसिपेंट ने भी कहा भी कि यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में जो है जो सीपेक की बात की जा रही है, इसकी वजह से कुछ ममालिक ऐसे हैं जो थ्रेटेंड फील कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये अटैक जो हैं इनकी वेव ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर क्रिटिसाइज करना है तो फिर इस चीज़ को अप्रूव भी करना चाहिए कि कितनी इम्प्रूवमेंट आई है सिंध में। बिल्कुल आई है, लेकिन हमने ये भी देखा है माइजा, नहीं इम्प्रूवमेंट हम एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन माइजा एक सेकंड आप नहीं, क्योंकि मैं आपकी बात मान चुका हूँ, मैं आपकी बात आपसे ही बात कर रहा हूँ। अभी मैं you talked about नेक्टा ने
یہ جو وارننگز دی تھی یہاں پہ جو نیکٹا نے بھی وارننگز دی, یہ نیب کا حصہ ہے, نیکٹا نے وارننگز دی تھی سارے پروونسز کو کہ یہاں پہ اٹیکس جو ہیں وہ ہونے والے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو جو ہے پہلے ریڈی کر لیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں پروونشل اور فیڈرل کوارڈینیشن میں اور امپروومنٹ آ سکتی ہے اور آنی بھی چاہیے, لیکن پروونشل گورنمنٹس کو خود بھی اپنی پولیس کو امپاور کرنا چاہیے, نہ کہ پروٹوکول ڈیوٹیز پہ ان کو جو ہے کہ پھٹنے والے ہیں لوگ. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کا کام کی انتہا یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جب سب فیل ہو جائے تو ایک لیٹر بھیج دیں کہ اب لوگ آ جائیں گے. نہیں میڈم, یہ مذاق ہی ہوا نا. اگر نیکٹا اپنے کام کا جواب اس طرح دے رہی ہے, اگر وہ اپنے کام کا جواب اس طرح دے رہی ہے کہ آل رائٹ دے آر اباؤٹ ٹو بلو اپ, نہیں دیٹس ناٹ گڈ انف, نہیں دیٹس ناٹ گڈ انف. نہیں مائزہ صاحبہ, یہ وارننگ, ایک سیکنڈ, سوری ایک سیکنڈ پلیز, ایک سیکنڈ, نہیں لسن مائزہ صاحبہ, اگر وارننگ نہیں, معذرت میری بات سنیں, یہ اٹ از ناٹ اباؤٹ اے جوک, اٹ از اے جوک. اگر آپ کہیں کہ 200 ملین لوگوں میں سے ایک بندہ ہے وہ اپنے آپ کو پھاڑنے والا ہے اور ہمیں اطلاع ہے, اور 40,000 گاڑیوں میں سے ایک ایسی گاڑی ہے جو پھٹ جائے گی, تو دیٹس ناٹ گڈ انف. مجھ سے اگر آپ کہیں کہ کوئی ڈائنامکس ہو, کوئی کلیریفیکیشن ہو, کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کچھ اس طرح ہو کہ پولیس کچھ کر بھی سکے, بالڈ قسم کی وارننگز دے دینا اور کہنا کہ یہ نیکٹا فعال ہو گئی, دیٹ از اے جوک. آپ کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں کتنے ہیں, کیونکہ آخری دفعہ نے 20 سال پہلے گنے تھے, اس کے بعد آپ مجھے بتا رہی ہیں ایک گاڑی ہے وہ پھٹ جائے گی کہیں جا کے, سب لوگ جو ہیں وہ ہوشیار ہوں. دیٹس ناٹ گڈ انف. یہ تو کوئی مطلب, یہ آپ کو جو فیڈرل گورنمنٹ کا کام کیا ہے کہ ایک وارننگ بھیجے پروونشل گورنمنٹ کو, پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہاں اس کے اوپر جو ہے اس امپلیمنٹ کرے, اپنی پولیس کو ایکٹیویٹ کرے, اپنی انٹیلیجنس کو ایکٹیویٹ کرے. ہم جس طرح آپ نے پنجاب میں دیکھا کہ کافی روکا گیا, جو لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ وہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہ ہوں, لیکن ہم یہ بھی نہیں لوگوں کو بتا سکتے کہ ہر وقت ایک فیئر فیکٹر بھی نہیں ڈال سکتے کہ یہاں پہ بم بلاسٹ ہونے والا ہے, یہاں پہ بم بلاسٹ ہونے والا ہے. شہباز شریف صاحب فیل ہوئے کنٹرول کرنے میں باوجود وارننگ کے. نہیں دیکھیں, نہیں میرے مطابق اگر آپ پولیس کا رول دیکھیں تو یہ کمینڈیبل ہے, جس طرح انہوں نے پوری ایفرٹ کی کہ جو ہے یہ احتجاج ختم ہو جائے, کیونکہ ان کو ایک وارننگ پہلے تھی کہ یہاں پہ ٹھیک ہے وہ وارننگ پہلے ہونا, ٹھیک ہے وارننگ پہلے ہونا, اگر آپ یہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, ایک کاؤنٹر ٹیررزم کا فیلئر ہے. کمنڈ کرنے کے بجائے کنڈیم کریں گے, دیٹ از انفیئر. میڈم یہ پولیس کی تک تو ابھی تو ہم پہنچے ہی نہیں تھے, لیکن آپ اس بات کو پلیز مانیں کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کا کہہ دینا 4 بندہ جمع نہ ہو کیونکہ کوئی آگے پھٹ جائے گا, یہ ایک فیلئر ہے, سکسیس نہیں ہے. سکسیس ہوتی ہے اگر وہ پھٹنے والے کو پھٹنے سے پہلے پکڑ لیا جاتا. That's counter terrorism. Counter terrorism isn't اور پکڑا بھی گیا, اور بعد میں پکڑا بھی گیا, اور بعد میں پکڑا بھی گیا جو بھی اس پلان کو ہیچ کرنے والا ہے, اس کو پنجاب میں پکڑا بھی گیا جو جس بندے نے اس سارے پلان کو ہیچ کیا تھا. لیکن میں پھر یہی کہوں گی کہ پنجاب کی بات حملے کے بعد جس نے ہیچ کیا تھا اس کا پکڑا جانا کی بات نہیں ہے. is not exactly counter terrorism. I am not, نہیں دیکھیں, کاؤنٹر ٹیررزم از اے ہول نیشنل ایکشن پلان, اور وہ بھی ان کنسنسس وتھ ضرب عضب ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ اٹیکس میں کتنی کمی آئی ہے پچھلے 2 سالوں میں, اسی لیے پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. کمی آئی ہے, ایک سیکنڈ, آپ کی بات صحیح ہے. نہیں مائزہ صاحب ابھی قاہرہ صاحب کے پاس بھی جانا ہے, لیکن ایک سیکنڈ, اکنامک اسٹیبلٹی آتی جا رہی ہے. دیکھیں یہ مائزہ صاحبہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, بہت کمی آئی تھی, لیکن ہم نے دیکھا کہ جہاں بھی فیلئر ہوتا ہے اس سے بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں. جس طرح یہ کوئٹہ کی کمیشن ابھی رپورٹ آئی ہے, وہ آپ کی حکومت کی نااہلی کے انبار جو ہے اس میں موجود ہیں کہ کس طرح کا کمپلیسٹی ہے. کلعدم تنظیموں کے اوپر کلیئر ریڈ لائن نہیں ہے, اس کے حوالے سے میٹنگ کے حوالے سے کوئی کلیئر ریڈ لائن نہیں ہے. جو غلط ہے اس کو غلط کہنے کا طریقہ نہیں ہے. اور ایٹ دا ہائیسٹ آفس آف دی انٹیریئر منسٹری, مطلب یہ کافی serious allegations from a sitting Supreme Court judge heading a commission. جی مائزہ. ہیلو جی مائزہ, آپ سے ہی بات ہو رہی ہے کہ جو I think she can't hear us. قاہرہ صاحب آپ ایک تو جواب بھی دینا چاہ رہے تھے سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے, کیونکہ سندھ انٹیریئر سندھ سر کہا جاتا ہے صوفیوں کا ایریا تھا, یہاں تو اس طرح کی چیز ہو نہیں سکتی تھی, اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی کچھ ماحول تبدیل ہوا ہے. اور جو آفٹر مارتھ 7 شریف کے اٹیک کا ہے وہ تو میں ڈیٹیلز دینا بھی نہیں اس وقت چاہوں گا,
جس طرح کی باتیں وہاں سے بھی آ رہی ہیں. تو آپ اپنی سندھ کی حکومت کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان اور اس اٹیک اور پھر آئندہ کے اٹیکس کے حوالے سے کارکردگی پہلے کی، آج کی اور آئندہ کی کیا ہے، کیا ہونی چاہیے اور کیا ہوگی؟ دیکھیے میں اس پہ جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ موضوع ہوتا، میں تو پنجاب کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، مجھے ان کی ڈیٹیلز کا نہیں پتا جو سندھ گورنمنٹ کرتی ہے. تو سندھ گورنمنٹ کے نمائندے مولا بخش صاحب کو یا کسی کو آپ بٹھاتے تو زیادہ موضوع ہوتا، وہ آپ کو بہتر جواب دے پاتے، زیادہ بہتر انپٹ دیتے، کیونکہ ان کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہوگا. مجھے تو ان سے پوچھ کے بات کرنی ہوگی. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد صحیح نہیں ہو رہا، تو یہ بات تو وزیر اعظم پاکستان بھی کہہ رہے ہیں، یہ بات تو آرمی چیف بھی کہہ رہے ہیں، یہ بات تو جج صاحبان بھی کہہ رہے ہیں، یہ بات تو میڈیا بھی کہہ رہا ہے. چلے اپوزیشن تو جو کہے گی وہ تو گورنمنٹ کی مخالفت میں کہہ رہی ہے، باقی لوگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ بھی حکومت کی مخالفت کر رہی ہے؟ کیا وزیر اعظم بھی اپنی وزارت کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا آرمی جو سارے ایک سٹیک ہولڈر ہے، کیا وہ بھی آپ کے خلاف ایک چارج شیٹ کر رہی ہے آپ پر؟ ایسا نہیں ہے. اس کے ایک سیکشن پہ عمل درآمد نہیں. مثال کے طور پہ اے پی سی میں یہ فیصلہ ہوا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کیونکہ وزارت داخلہ عمل درآمد کرنے میں فیل ہو گئی ہے، لہٰذا وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی تھی وہ ہمارے دور میں تھی اور اس نے بڑا ایفیکٹولی کام کیا میاں رضا ربانی صاحب کی قیادت میں. اس کمیٹی کو بحال کیا جائے. پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا، اس کے جو اعلامیے میں شامل کیا، لیکن وہ کمیٹی نہیں بن سکی کیونکہ کچھ لوگوں کو وہ اچھی نہیں لگتی. اب دوسری بات نثار صاحب نے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے جی، یقیناً جی وہ نہیں بننے دے رہے. پرائم منسٹر صاحب نے وہاں کمٹ کیا، ساری قومی قیادت کے سامنے کیا، جہاں وزیر اعظم صاحب اتنے بے بس ہو گئے ہیں اس کا ہم کیا علاج کریں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس کا ایک پہلو یہ ہے، یہ جو چیزوں کو بہتری، بالکل بہتری آئی، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، بٹ ایک چیز اور یاد رکھیے، دنیا بھر میں یا ہمارے ملک کے اندر بھی جب کرائم یا ٹیررزم بڑھتا ہے تو یہ گریجولی بڑھتا ہے. ہمارے دور میں سوات میں، مالاکنڈ میں، باجوڑ میں، وزیرستان میں 3 سے 4 مہینے کے اندر آپریشن کر کے پاکستان کی عملداری بحال کی گئی تھی. اس وقت یہ کہا جا رہا تھا جب ہم گورنمنٹ میں آئے تھے کہ بس 10-15 دن رہ گئے، یہ مالاکنڈ 60 کلومیٹر دور ہے، وہ اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے. اس دور میں ہم نے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگ لڑی تھی اور اپنے 30 لاکھ لوگوں کو گھروں میں آباد کیا. فوج تو لڑ رہی ہے، سول سائڈ کے اوپر جو کام کرنے کی ضرورت تھی اس میں کمی ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو نیریٹو کی ہم بات کرتے ہیں، آپ بھی بتا رہے تھے کہ میڈیا کے اندر ڈیبیٹ ہونی شروع ہوئی ہے. آج بھی میڈیا کے اندر ان کے فورن اگینسٹ ڈیبیٹ ہوتی ہے. آج بھی ایکسٹریمزم کو یا فرقہ واریت کو ایک طرح اٹیک کیا جاتا ہے، دوسری طرف ڈیفینڈ کیا جاتا ہے. بہت بہتری آئی ہے، آنی چاہیے، لیکن جو ان کے سلیپر سیلز ہیں، بھائی دیکھیں نا، اگر میری جماعت کہتی ہے، میں کہتا ہوں، میرا قیادت کہتی ہے کہ لاہور شہر میں حالات اچھے نہیں ہیں اور لاہور شہر میں ان کے سلیپر سیلز ہیں، تو ہمارے اوپر تو 2 گھنٹے کی پریس کانفرنسیں آ جاتی ہیں. لیکن جب دھماکہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اچانک ہو گیا. اب تیسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے نا، یہ نیکٹا بننے سے پہلے بھی تھی. نیکٹا کا کام صرف انٹیلیجنس رپورٹ آگے فارورڈ کرنا نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ آئی بی، آئی ایس آئی یا باقی جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں سب کا کوارڈینیشن کا ادارہ ہے اور وہ میکرو لیول کی رپورٹ ہوتی ہے. میں ویسے درج کرتا ہوں کہ وہ ایک براڈر ٹرم میں رپورٹ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے خبر آئی ہے، ایسا خدشہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے لاہور میں. اب اس کی اسپیسیفکس جو ہیں وہ تو آپ کی لوکل ایجنسیز نے کرنا ہے. جہاں پہ سندھ میں بات آپ کر رہے ہیں، سندھ کے انٹیریئر میں تو وہ سیف سٹی نہ صحیح، یہاں تو سیف سٹی کے دعوے کیے جا رہے تھے. اور یہ افسوسناک صورتحال میں واقعے کی بات نہیں کر رہا. آپ بہت سیف، ایک آخری بات کہہ لوں، جو بالکل دنیا کے سیف سٹیز ہیں وہاں پہ بھی دھماکے ہو سکتے ہیں، وہاں پہ بھی اس طرح کے واقعے ہو سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف لڑنے کے لیے عزم تو بنائیں. آپ کے تو وزیر کہہ رہے ہیں ایم این ایز کو، اور ایم این ایز کہہ رہے ہیں صوبائی وزیروں کو کہ یہ فلاں دہشت گرد کو سپورٹ کرتا ہے، یہ فلاں تنظیم کو سپورٹ کرتا ہے، اور آپ کے وزراء باقاعدہ تصوے بہاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں کوئی دہشت گرد مارا جاتا ہے تو. اور آج بھی آپ کے ملک کے اندر پنجاب میں آرگنائزیشنوں کے لوگوں کو ان کے ہیڈز کو سرکاری سرپرستی حاصل رہی، ان کو پولیس کے اسکواڈ ملا کرتے تھے. یہ نہ ہو کہ ہم کہیں ضد میں یہ کرواور میں بھی ہم تیار نہ ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری ہو اب ڈیفائنس میں کہ ہم کروائیں،
اس پہ بھی بات لیں گے اور کریں گے اور آئی تھنک رائے بھی لیں گے دونوں پارٹیز کی کہ پی ایس ایل کا فائنل کیونکہ ایک سمبل بن چکا ہے. اٹس ناٹ جسٹ کرکٹ ناؤ, اٹس اباؤٹ میکنگ اے اسٹیٹمنٹ کہ پاکستان از ناؤ ٹرن دا کارنر. اور ظاہر ہے کہ جب پاکستان کارنر ٹرن کر کے نارملسی کی طرف بڑھ رہا ہو تو اسی وقت دہشت گردوں کا سب سے زیادہ ایک جو ہے وہ تھرسٹ بھی ہوتا ہے, وہ اٹیمپٹ بھی سب سے زیادہ کرتے ہیں. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس حوالے سے بھی آئی تھنک جعفری صاحب بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہم بات کر رہے تھے مرزا حمید صاحبہ, یہ بریک سے پہلے بھی حیدر وحید صاحب نے بھی اس حوالے سے کامنٹ کیا تھا کہ جب کوئٹہ انکوائری رپورٹ آتی ہے, جب جج صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہائیسٹ لیولز ہیں اس پہ کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی, کالعدم تنظیموں کے حوالے سے کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی, یہ مانا کہ بہت زیادہ حالات بہتر ہوئے ہیں. میڈیا کے اندر بھی جو سپیس دی جاتی تھی ان چیزوں کو جو کہ شاید نہیں دینی چاہیے, وہ نیب کے بعد بہتر ہوئی ہے. لیکن جب آپ کی گورنمنٹ کی کیبنٹ کی ہائیسٹ لیولز پہ جب الزام ایک سٹنگ سپریم کورٹ چیف جسٹس کی کمیشن لگاتی ہے تو ہاؤ ڈو یو آنسر؟ دیکھیں, میں I will only answer about the performance of the government as far as terrorism is concerned. اس میں خاطر خواہ جو ڈفرینس آئی ہے وہ اسی لیے آئی ہے کیونکہ پرائم منسٹر نواز شریف کا ویژن بڑا کلیئر تھا, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا, آرمی کے ساتھ ایک آپریشن چلایا گیا جس کی افیکٹونیس آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے ریسنٹ ویو آئی ہے, اس میں ہمارے کوئی لیپسز ہوں گے, بٹ دیٹ میڈم میرا سوال یہ نہیں تھا, دیٹس آل رائٹ. میرا سوال یہ تھا کہ جب آپ کے انٹیریئر منسٹر امپیون ہوتے ہیں, جب ایک کمیٹی انٹیریئر منسٹر بننے نہیں دیتے, جب جواب میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کالعدم تنظیم کے سربراہ تھے, مجھے پتہ نہیں تھا, تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ مطلب ہمیں سسپیشن اگر ہو تو وہ غلط ہے, وہ بجا نہیں ہے. دیکھیں, پچھلی بہت سی حکومتوں نے کمیٹی کھیلا ہے, لیکن اس میں سے اس کمیٹیز میں کوئی امپروومنٹ خاطر خواہ نظر نہیں آئی. آپ کو بھی پتہ ہے پچھلے الیکشنز میں وہی پارٹی جو پچھلے 5 سال, دیکھیں یو آر ناٹ لیٹنگ می اسپیک, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ہم نے کمیٹی بہت کھیلا. کمیٹی کھیل کے کیا رزلٹ نکلا؟ وی ڈڈ ناٹ سی اینی رزلٹ. رزلٹ یہ نکلا کہ 5 سال کی حکومت کرنے کے بعد وہی پارٹی انہی جو الیکشن لڑنا چاہتی تھی, ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں ٹیررزم کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے تھے اور ان کو جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا تھا. میڈم وہ آپ کی سائلنس کی وجہ سے نہیں تھا, یہ ایک زمانہ تھا جب اسامہ بن لادن کو مارا گیا تھا اور 57% پاکستان اس بات پہ بزد تھا کہ وہ شہید ہے, کیونکہ آپ لوگ چپ تھے نا میڈم, آپ لوگ کچھ کہتے نہیں تھے نا. ٹی وی کے اوپر جو تجزیے ہوتے تھے, اخبارات میں جو اداریے ہوتے تھے, وہ مجھے یاد ہے, وہ سپیس آپ پرووائڈ ہی نہیں کرتے تھے. مطلب آئی تھنک انفیئر بات ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک حکومت جو ہے, الیکٹڈ حکومت جو ہے, جو پیپلز پارٹی کی تھی پچھلے 5 سال, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ٹیررزم پہ, اس کی وجہ سے ان کے کینڈیڈیٹس باہر نہیں نکل سکتے تھے کیمپین کرنے کے لیے, اور اب آپ اس کو کہیں کہ ہم چپ تھے. آپ اپنے انٹیریئر منسٹرز کے بارے میں آپ یو آر ناٹ آنسرنگ. وہ افیکٹو سپریم کورٹ کے حاضر چیف جج آف دی سپریم کورٹ, لیٹس ناٹ فرگیٹ اٹ, کوئٹہ کی انکوائری ہوتی ہے, ایک دہشت گرد واقعے کی انکوائری ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی انٹیریئر منسٹر کمپلیسٹ ہیں. انٹیریئر منسٹر کے حوالے سے آپ جواب نہیں دینا چاہ رہی. یہی اسی طرح کی سائلنس تھی جس نے پیپلز پارٹی کو ایک کونے میں بند کیا ہوا تھا. نہیں, ہم مطلب ان کی ڈیلیوری اسائڈ ہمیشہ پیپلز پارٹی مظلوم بن جائے, دیٹ از ناٹ فیئر. اچھا, ہمیں جانا ہے جی, آخری ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں. قاہرہ صاحب آپ بتائیے کہ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہونا چاہیے یا نہیں, یا نہیں؟ قاہرہ صاحب جی, لاہور میں پی ایس ایل کا فائنل اب بھی ہمیں کروانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے میری ایک چھوٹی سی گزارش پہلے سن لیجئے. پیپلز پارٹی جب گورنمنٹ میں آئی تھی تو سوات, مالا کنڈ پاکستان کی عملداری سے باہر جا چکا تھا, باجوڑ باہر جا چکا تھا, بلوچستان پہ پاکستان کا جھنڈا اتر رہا تھا. اس دور میں 3 مہینوں کے اندر یہ ریکارڈ ہے, یہ ہم کو زبانی نہیں کہہ رہے, حکومت میں ہوا. ساؤتھ وزیرستان کا صرف ایک پورشن رہا, اور وہ ریکارڈ پہ ہے کہ اس وقت کی آرمی چیف نے کہا کہ میرا, سن لیجئے نا, کہ میرا سپریڈ بہت ہے فورسز کا, اور میرے پاس اس وقت ایسٹرن بارڈر بھی سیف نہیں ہے, لہذا ٹائم میری مرضی کا, مجھے ٹائم دے دیجئے, گورنمنٹ کو کہا. ورنہ ہم اس پہ کہہ رہے تھے کہ آپ آپریشن کریں, اس لیے انہوں نے ٹائم مانگا اور ہم نے ٹائم دیا.
کیونکہ فورسز نے ٹائم مانگا تھا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ قمرالزمان طاہرہ صاحب. مائزہ حمید صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. ایک انتہائی امپورٹنٹ ایگزسٹینشیل ایشو پاکستان کے حوالے سے, ہماری سیکیورٹی سچویشن اور دہشت گردی, اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ہمارے فیس بک پیج پہ آپ لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کل ایک دفعہ پھر ایک نئے شو کے ساتھ 7:05 پہ پھر ملیں گے.